کو نوازیں گے کہ آپ کی جماعت کیا کام کرتی ہے، غوثیہ جماعت سہروردیہ کیا کام کرتی ہے، ان کو کیا کام کرنے چاہیے اور وہ کن سے وابستہ رہیں گے، سب ان کو ترقی اور عروج کی منزلیں ملیں گی۔ تو وفادارو، ہم اور آپ حضرت علامہ الحاج قبلہ مولانا محمد ایوب صاحب اشرفی کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ پڑھیے نعرہ تکبیر، ارے گونج کر کے نبی کے عاشق و دیوانے بن کر کے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ الحاج قبلہ مولانا محمد ایوب صاحب اشرفی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم، ونحن علی ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر رونق اسٹیج حضرات، شنندگان عزیز، بزرگوں، عزیزوں، نونہالوں، دور دراز، تماشے اب بھی کھڑے، چار رکن عالم حضوری تو سب دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو بھی سلام۔ حاضر باش مجلس سعید کے دیوانوں، آؤ اس عقیدت کی دنیا میں تڑپ کر مچل کر رسول رحمت کی بارگاہ ناز میں غلامانہ انداز میں جھوم کر ہدیہ درسلہ سگوری پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ برکت کے لیے اور درود شریف پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شہی تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز اور کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، جھوم کر صلاۃ سگوری پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا محمد و بارک وسلم۔ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی دیر سے ماشاءاللہ آپ ذکر سعید کی مجلس سعید میں حاضر ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں ذکر پاک کی برکتوں سے۔ آج کی اس مجلس سعید کے میر مجلس جن کو ہونا چاہیے، شمع محفل ہونا چاہیے، حضور تاج العلماء آج علالت کے باعث آپ کے درمیان نہیں ہیں، لیکن آپ کے دلوں سے قریب ہے۔ مرشد کی روحانیت کی برکت اور آپ کی سب کی پرخلوص دعاؤں کی برکت سے تابندہ ہے۔ آپ دعا فرمائے اللہ ان کی زندگی پاک میں برکت خوب عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سارے بار ہیں عرس پاک اور کامل بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے بے پناہ عطا فرمائے۔ آمین چمن کو آباد و شاداب گلے گلزار رکھے۔ جیسا میرے عزیز نے مفتی صاحب قبلہ کے لیے کہا، وہ بھی قوم کی امانت ہے، ملت کا سرمایہ ہے، ملت کی آن ہے، سنیت کی جان ہے، ہم سب کے لیے قابل فخر گال ہے۔ بالکل بالکل۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت بخشے، تندرستی بخشے، دین کے کام خوب سے خوب کر لے۔ آمین انشاءاللہ۔ آپ میرے عزیزوں، جب کبھی کوئی فنکشن ہوتا ہے، بچے کی شادی ہوتی تو کتنا خوش ہوتے ہیں اپنے لڑکے کی شادی پر، بولو۔ آپ کے بچے کے ماں باپ اگر حج کر کے آئے تو بچے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ آج کتنے خوش ہو آپ کے مرشد کا عرس آپ منا رہی ہے، وہ مزار مقدس میں مسکرا رہے ہیں، تو آپ کو مسکرا کے زندہ دلی کا ثبوت دینا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرشد ہم سے غافل ہے؟ یہ جو ملتانی نگر آپ نے بنایا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے کرونا کال سے گزر گئے یار، دوریاں ہو گئی تھی اور رب نے بھی رحمت اتنی بلند اونچی کر لی تھی، یہ نہیں کہہ سکتے اٹھ گئی رب کی رحمت، کیونکہ میرے رب کا قرآن میں ہے، اگر میرے حبیب آپ جب تک دنیا میں ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ میرے آقا زندہ ہے، کل بھی تھے آج بھی زندہ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے زندگی کا پیغام ہم غلاموں کو یوں عطا کیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بہت اچھا۔ میرے عزیزوں، عذاب آئیں گے، جن شکلوں میں آ رہے گے وہ کیوں آ رہے ہیں؟ ہماری غفلت کا شکار ہیں ہم بھلی کتنی لمبی باتیں کر لیں، آپ کو تقریر جن کو سنانا ہے، جو سنانے والی ہستی ہے وہی سنائے گی، جن کا دل پذیر بیان ہوگا، قوم کی دکھ رت پہ ان کا ہاتھ ہوگا، نظر ہوگی، پیغام ہوگا۔ اب جو مفتی صاحب قبلہ انس کبھی تاریخ پر بے انتہا بولتے تھے، کبھی اصلاح پر خوب بولتے تھے، اور الگ الگ عنوانات پر زندگی میں 40 سال مجھے بھی ان کی تقریریں سنتے ہو گئے، کم سے کم 40 برس مولوی بنے مجھے ہو گئے یار،
تو ان کو پتہ نہیں کتنے برس ہوئے ہوں گے. تو اب جو اصلاحی موڑ پر آخرت کا خوف، رب سے قریبی، اہل اللہ سے قربت، جو پیغام جو دیتے ہیں وہ پیغام صرف آپ کی ہماری محبت یا نذرانہ کسی اور لالچ میں نہیں، یہ قوم کا درد ہے. یہ اپنا پن کی وجہ سے کہ اللہ میری قوم سدھر جائے، سنور جائے، نکھر جائے، یہ جہاں بھی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. ایک درویش صفت ہمارے درمیان بزرگ تھے، شاہ کبیر صاحب علیہ رحمت ہے. آج وہ نظر آتے ہیں مگر اپنی عقیدت روحانیت اپنے ساتھ ان کے ساتھ ہے. مولانا عبد المصطفیٰ میرے عزیز تشریف فرما ہے. ان کے والد گرامی درویش صفت تھے کہ نہیں تھے؟ بالکل. ایک تھے کہ شیرواں میں مفتی صاحب ہے، ولی امت صاحب ہے. تو اب جو باقاعدہ حیات ہے میرے عزیزوں، ان کی قدر کرو. بے شک کرتے ہیں دل سے، جب بھی رب کا سجدہ کرو، تنہائی میں دعائیں کرو، اللہ ہماری قوم کی امانت فرمایا ہے، انہیں تو زندہ و تابندہ تا دیر رکھ. آمین آمین. آپ کا یہ جیلانی جماعت نگاہ کرم ہوئی مرشد کی قدموں کی برکت سے ایسا انقلاب آیا، ایسا پریورتن پیدا ہوا کہ ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے. یہ لنگر ہے، یہ جلسے ہیں، یہ خرچے ہیں، یہ چنی ہے، یہ چنا ہے، یہ بہاریں ہیں. لیکن شروع میں جوش بہت ہوتا ہے، بالکل. دھیرے دھیرے جوش کم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایک رات میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی نہ بن سکا. تم ایک جمعہ پڑھو حج مقبول کا ثواب. میں فتویٰ دے کے جا رہا ہوں، وہ فتویٰ دیں گے، میں فیصلہ کر کے جا رہا ہوں. وہ مفتی ہے، میں قاضی رہا ہوں. پھر کیا چاہیے؟ عبادت کوئی بھی کرے، کسی کے پاس پتہ نہیں ہے قابل قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن رسول مقبول کی حدیث میں ہمارا ایمان ہے. تو وہ زمین کروڑوں کی دے گئی، جماعت بھی زندہ کر گئے. اب جماعت میں اللہ طاقت دے، ہمت دے، قوت دے، فکر دے. کام کرنے والے میرے عزیز خلیفہ صاحب چند لوگ ہی ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے. کمیٹی بناؤ، ٹرسٹ بناؤ، اس میں چند دیوانے ہوتے ہیں. آج آپ پتہ نہیں کہاں سے کھینچ کر کے آئے مرشد کے نام کی برکت سے. دامے، درمے، قدمے، سخنے، حاضری بھر رہے ہو، پلا رہے ہو، خرچہ کر رہے ہو، تو ان سے چھپے ہوگا. ان کیا کر رہے ہیں؟ ارے غوث پاک نے 12 سال کی کشتی تلا دی کہ نہیں؟ برات لوٹا دی. اور آپ ملتان کے میر کے مرید کا جہاز جا رہا ہے سمندر میں. ہیرے کا بیپاری تھا، غریب نہیں تھا، امیر تھا. اور تم سب امیر ہو یار. میں تو کہتا ہوں، میں جب تاریخ پڑھتا ہوں، ایک تاریخ میں آتا ہے کہ سرکار دونوں ہاتھ سے ہیرے جواہرات لٹا رہے ہیں. ہاں بہت اچھا. لٹا رہے اور کم نہیں ہو رہے، بڑھتے جا رہے ہیں. بے شک. کسی موڑ پر ملے، ایک دوسرے کی آنکھیں چار ہوئی تو کہا تو نے دیکھا وہ ٹھیک ہے، لیکن کہنا مت کسی سے. واہ. یہ کس کی نگاہ تھی؟ یہ کس کی کرامت تھی؟ یہ کس کی ولایت تھی؟ تو یہ زمانہ صوفی حمید الدین ناگوری کا، اور قاضی حمید الدین ناگوری سرکار کے بڑے خلیفہ ہیں. بہت اچھا. قاضی حمید الدین ناگوری بڑے خلیفہ ہیں، جو استاد مہرول شریف والوں کو مزار وہی دلی میں ہے اور یہ ناگور شریف میں ہے. ایک تاجر بزنس مین آتا تھا تو ملتان کے میر ہیرے جواہرات بیچتے تھے. اور وہ درویش جب جاتا تھا کہ صوفی صاحب جا رہا ہوں ملتان، اور ناگوری لوہار یا ملتانی، ناگور میں بہت ہے، ملتانی کہلاتے اپنے آپ کو، اور کئی جگہوں کے خطوں میں وہ ملتانی ہی کہلاتے ہیں. تو پوچھا کہ واپس جا رہے ہو؟ تو ٹھیک ہے، ملتان کے میر کو یہ باٹیے کنکریے میرے طرف سے تحفہ دے دیں. وہ وپاری کہتا ہے یہ درویشوں کی شان الگ ہے مالک، وہ ہیرے جواہرات بھیجتے ہیں اور شان استغنا سے لٹا دیتے ہیں، اور یہ پتھر بیچتے ہیں، وہاں ہیرے بن جاتے، موتی بن جاتے، جواہرات بنتے، لال یاقوت بن جاتے تھے. یہ کس کی کرامت ہے؟ ارے کوئی کسی کے تو ظالم جن کی عقلوں میں میرے ولی پتھر پڑ گئے، تو کہتے ہیں میرے نبی بڑے بھائی کے برابر. ہم یہ کہتے ہیں ظالم ہو تم، شیر راجستھان کا کوئی بدل پیدا کر دو، تمہارا باپ بے طاقت ہو تو شیر راجستھان کے مقابلے پیدا کر دو. مولانا تاج محمد کے برابر کسی کو پیدا کر کے بتا تمہارا باپ کو کھڑا ہو جائے مقابلے میں کسی بھی فیلڈ میں، کیا کریں گے؟ جب ہم تمہاری برابری نہیں کر سکتے تو یہ عقل کے یتیم، دلی کے فقیر، دین سے امت کو بھٹکانے والے نبیوں کے نبی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. حقا کے دیوانوں، وفاؤں کی دنیا میں جینا سیکھو. اور یہ عبادت، اور یہ عبادت ہی ہے. یہ ملتانی نگر آپ کا اپنا جو جلسہ ہو رہا ہے اس وقت، آپ سمجھو کہ بظاہر تو آپ اپنی زمین پر بیٹھے ہیں، لیکن حدیث کی روشنی میں آپ جنت کے ٹکڑے میں بیٹھے. یہ حدیث کی روشنی میں یہ جلسے ہم گنہگاروں کی، مرشدوں کی برکت سے، وابستگی کی نسبت سے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے.
मुख्तसर, और हमारी सादत मंदी खुश नसीबी की भी जमानत है। बेशक और हमें क्या चाहिए, वो निस्बत की बरकत से ही तो सब मिल रहा है। बेशक निस्बत कितनी बड़ी चीज होती है आप समझ सकते हैं। ये प्रोग्राम जो शुरू किया, फिर किसी की जद हो गया हालात के एतबार से, फिर आप जिंदा उताबिंदा हम सब यहाँ शरीक हैं। ये निस्बत की बरकत से ही तो काम चल रहा है। बेशक। आपको जिंदा रहना है तो आपकी इस जमीन को आपको इक्वायर करना पड़ेगा, कुछ अच्छा से आपको बनाना पड़ेगा। लगे मुर्शिद को कि हमारी महफिल गाह को, हमारे नगर को हमारे गुलामों ने सजाया है, बैठने के लायक किया है, सजदे के लायक किया है, आराम के लायक किया है। वो बुजुर्ग तो लंगर ही लुटाते थे, बेकसों का सहारा बनते थे, बेवाओं का सहारा बनते थे, यतीमों के माँ बाप मर जाते। इदारे कायम करना, उनको चलाना, लुटाना, अगर कुछ भी नहीं है। तारीख आपके बुजुर्गों की बताती है, अपने बुजुर्गों की, तो पानी पिला के भी भेजते थे, खाली नहीं भेजते थे। आप भी इतना ही जिंदा दिल बनकर, अमीर दिल के मालिक बनकर, क्योंकि अमीरी माल से नहीं होती है, तब अंदर बदिल माल से नहीं होती, दिल से होती है। आप अमीर हो अल्हम्दुलिल्लाह, और अमीर तरीन मुर्शिद के गुलाम हो, आप साहिब बेदिल बन जाओ, फिर देखो आप पर करम कितना होता है, किस कदर होता है। मेरे आका के दीवानों, निस्बत की मुनासिबत से आज वली नाज करता है कि मैं ताज मोहम्मद साहब का शागिर्द हूँ, ताजुल उलमा का, उनका जानशीन हूँ, उनका वारिस हूँ, उनका नाइब हूँ, या उनका खादिम हूँ। मकबूलियत बढ़ती है, मुझे फक्र होता साहब मैं शेर राजस्थान का बच्चा हूँ, परवरता हूँ, शागिर्द हूँ। कई निस्बतें हैं, ये MP का है, ये MLA का है, SP का है। निस्बत की मुनासिबत से जब आदमी अल्लाह आपको अजमत दे, मरहबा तशरीफ लाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह मौलाना हमारे आलिम मौलाना शमीम अहमद साहब व जलाल हुसैन, सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। निस्बत बड़ी चीज है मेरे अजीजों। मेरे आका की मजलिस से सही जमी हुई है। मेरे आका से साहबा ने कहा कि हम रोजा रखें पीर शुमार के दिन हुजूर के, क्यों? मैं पैदा हुआ इसलिए। और आदम अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए बोलो तुम बताओ? आदम की औलाद तो यार वर्ष हो गए, 50 60 70 80 वर्ष ले, कब पैदा हुए? कितनी उम्र पाई, कितना कद था, नमाज में कितने फराइज है, कितने शराइत है, कितने वाजिबात है। अभी वजू टूट जाएगा। काट की मत लाओ, 2.5 किलो की जुबान लाओ को सुभान अल्लाह, सुभान दीन भी सीखेंगे और दुनिया भी हासिल करेंगे। क्या करेंगे? खाली हाकारे से काम नहीं चलेगा। ये अकीदत कैसी की बुनियाद पर आपकी दिलजोई की जा रही है, क्योंकि हम नाउम्मीद और मायूस नहीं हैं, लेकिन हमें अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर हमको भी आगे बढ़ना होगा। अभी आपके दिलों को जिंदा करने के लिए कुछ बातें कह दूं, ताकि निस्बत की मुनासिबत जहन बन रहा है। तो मेरे आका के दीवानों, सरकारे अल्लामा जामी अलैहिर्रहमा, जिन्होंने ये शेर कहा था, 1000 बार बचो यम दहन मुझको गुलाब, नाम है तो गुफ्तल कमाल बेद, हजारों मरतबा अपने मुंह को मुझ और गुलाब से कुल्लिया करके साफ कर लूं, फिर भी मेरे आका आपकी तारीफ और तौसीफ ताजदार मदीना तो बहुत बड़ी बात है। पाक नाम को लेना बड़ी बेअदबी समझता हूँ। सुभान अल्लाह। वो जामी अलैहिर्रहमा मदीना शरीफ की सरजमीन पर कहाँ है? मदीना शरीफ बोलो, मदीना शरीफ, मदीना शरीफ, मकबूल और महबूब। वो शेर अली सारा जहां ले लो, मदीना दे दो। वाह वाह वाह। तो मदीना की सरहद उस जमीन पर जब तक रहे, उस सीमा उस सरहद में पानी पेशाब नहीं किया। क्यों? कि कभी मेरे आका का कदम न पड़ गया उस जमीन पर। तसव्वुर में, आलम तसव्वुर में, आलम ख्याल में ये मोहब्बत है, ये निस्बत है, ये कनेक्शन है, ये जुड़ाव है, राबिता है, ये एक लगाव है। क्यों? आदमी को तसव्वुर भी वाजिब ताज़ीम बना देता है। आप देखो खलीफा साहब आगे, मुफ्ती साहब आगे, आप खड़े हो जाएंगे, अभी पीछे है, लेकिन तसव्वुर है, ख्याल है। तशरीफ लाइए, मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, बुलबुल बासनी, कारी मोहम्मद शरीफ, बुलबुल बाग़े मदीना बासलवी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना फुरकान बिस्मिल्लाह, मौलाना अली खान तसव्वुर आपको वाजिब ताज़ीम बना देता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि देखे तो ताज़ीम करे, मुफ्ती साहब आएंगे तो खड़े हो, अभी क्यों खड़े हो? तो जो काबा देखे 4 दीवारी वाले, वही काबे का ताज़ीम करे। बेशक। तसव्वुर में भी ताज़ीम करते हैं कि नहीं? अदब करते हैं काबा शरीफ का? क्यों करते हैं बोलो? तसव्वुर आदमी को वाजिब ताज़ीम बना देता है। क्यों? हुक्म ये है, पानी पेशाब करें आप, छोटा इस्तिंजा बड़ा इस्तिंजा, तो न बोलो बराज में इस्तदबार किबला करे, न इस्तकबाल किबला करे, न काबा पश्चिम की तरफ होने, न तो पीठ करे, न मुंह करे, न घर में बैतुल खुला कैसे बनाते हैं आप लेटरिन? क्यों? एक तसव्वुर है।
ادھر کعبہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان تو اللہ۔ یہ نسبت کی برکت سے سرکار قاضی ابو یوسف بہت بڑے چیف قاضی تھے، پہلے بغداد کے، پھر مدینہ شریف بھی تھے۔ آپ دسترخوان پر ایک لوکی کدو شریف تناول فرما رہے تھے جو اللہ کے نبی کی پسندیدہ غذا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا لا حق القرآن، میں اس کو پسند نہیں کرتا، کہا اس کو قتل کر دو۔ ارے بھائی گناہ کیا کیا، بس نبی کی پسند کو اس نے ناپسند کر دیا، میرا فیصلہ یہی ہے۔ تصور بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے۔ اس کے اوپر لوکی کدو، اور اپنی بولی میں کیا چاہتا ہے لطیف صاحب، دودھی، بہت اچھا۔ یہ بھی نبی کو پسند گوشت ہوتا تھا تو اس پہ دودھی میرے آقا لے کے پسند کر کھاتے، کبھی نسبت سے کھاؤ کہ اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ یہ ادا ہم ادا کر رہے ہیں، اور یارو یاد رکھو تیری ادا پہ مر مٹنا، عبادت اس کو کہتے ہیں، اور تیرے کوٹھے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں۔ ادا یاد پہ مر مٹو۔ آج مرشدوں کی یادوں کی نسبت سے آپ پڑھو، عالم کی کورس میں پڑھاتے، میرے بھائی سے پوچھو، شمیم صاحب سے پوچھو، ہدایت کی صرف جلد 40 ہے، اس کے حادثے پر روایت موجود ہے، سرکار اپنے عباس سے مروی ہے کہ عرب کے رہنے والے اپنے جیسے گاؤڑے دیہات کے لوگ جب مدینہ شریف کی سیما و سرحد پر آتے تھے، مدینہ شریف جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سرحد پہ آتے تھے تو اس سرحد و سیما کے کنکر اور ذرے اور ریت کو لے کے چومتے تھے۔ بہت اچھا۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو نادانو، یہ چومنے کی چیز نہیں ہے، کہ مانا نہیں ہے، لیکن محبت کے دیر مدینہ کی سرحد یہاں سے شروع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔